اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات شبانیہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے معبود، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو مجھ پر توجہ فرما کہ میں تیری طرف تیزی سے آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بیچارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں، اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ تو میری حاجت سے آگاہ ہے مالک، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے۔ دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجت ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے۔ اے میرے سردار، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے اور میری کمی بیشی اور نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں۔ اے میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب اور تیرے عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں، بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرما۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود، اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو، اور اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں، تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیری جانب اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے۔ میرے معبود، میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، اگر تو اسے بخشے تو یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا ہے، بس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ اے میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ الطافات سے کیوں کر مایوس ہوں گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود، میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایاں ہے، اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما۔ نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، بس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود، تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود، اپنی ملاقات سے مجھے شاد فرما دے، جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے معبود، تیرے حضور میری عذر خواہی اس شخص کی طرح ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں،
پس میرا عذر قبول فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے کہ جس کے سامنے گناہ گار عذر خواہی کرتے ہیں۔ میرے مولا، میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود، اگر تو میری خواری چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ کرتا۔ اے میرے معبود، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہ کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود، حمد بس تیرے ہی لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ، پے در پے اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی، جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود، اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا، اگر مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کم تر ہے، جو کہ ہے، تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، کسی طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا گیا۔ پھر بھی اے معبود، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف و کرم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کھڑا ہوں۔ میرے خدا، میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہے، جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکڑا ہوا تھا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ میرے خدا، میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر میں اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا۔ میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں، میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، مجھ پر وہ نظر کرم کر جو تو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے کہ گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب، کہ جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا، اے وہ خدا جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ میرے خدا، مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق حاصل کروں، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، اور وہ نظر دے کہ جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے خدا، بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ میرے خدا، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خدا،
مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے خدا، مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے اپنے اسماء الحسنی سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے خدا، تجھے تیری ذات کا واسطہ کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں تیرا ایک گناہ گار اور کمزور بندہ اور تجھ سے معافی کا طلبگار غلام ہوں، بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ میرے خدا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے، تاکہ یہ دیدہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملیں، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں۔ میرے خدا، مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں، تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے خدا، میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی۔ میرے خدا، اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میری جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ میرے خدا، اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے خدا، اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ میرے خدا، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لیے جا رہا ہے۔ میرے خدا، میں بس تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہے، اور جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا، اور جس نے تیرے فرمان کو سبک نہیں سمجھا۔ میرے خدا، مجھے اپنی روشن تر عزت کو نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے سیٹھتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں سے اور عزتوں کے مالک اور اللہ، اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر اور سلام بھیجے کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔